اندھیری رات تھی اور جنگل کی خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہوا میں خنکی اور عجیب سی سرگوشیاں تھیں، جیسے درختوں کی شاخیں کسی پرانے راز کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ علی اور اس کے دوست ریحان ایک قریبی گاؤں سے گزرنے کے بعد جنگل کے اندر راستہ بھول چکے تھے۔ ہمیں واپس چلنا چاہیے، یہ جگہ بہت عجیب لگ رہی ہے، ریحان نے کانپتی آواز میں کہا۔ واپس کیسے جائیں؟ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کہاں ہیں۔ اچانک ایک دور سے چیخ سنائی دی۔ ریحان کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ علی نے اپنے سانس قابو میں رکھتے ہوئے کہا، شاید کسی جانور کی ہوگی، آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، ایک پرانا اور خستہ حال درخت ان کے راستے میں آیا۔ اس کی شاخیں انسانی ہاتھوں کی طرح دکھائی دیتی تھیں اور اس پر کالی کالی جھاڑیاں لٹک رہی تھیں۔ درخت کے نیچے ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ وہ کیا ہے؟ ریحان نے گھبرا کر علی کا بازو پکڑ لیا۔ علی نے ٹارچ کی روشنی سائے پر ڈالی۔ یہ ایک عجیب و غریب شکل کا مجسمہ تھا جس پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ اس کے قریب ایک پرچی پڑی ہوئی تھی۔ ریحان نے جھک کر پرچی اٹھائی۔ اس پر کانپتے ہاتھوں سے لکھا تھا، یہ جنگل تمہارا امتحان ہے، یہاں جو آیا وہ واپس نہیں گیا۔ ان کے قدموں کے نیچے زمین کانپنے لگی، جیسے کوئی ان کے قریب آ رہا ہو۔ جھاڑیوں میں سے ایک سایہ تیزی سے نکلا اور ان کے سامنے آ کر رک گیا۔ یہ ایک پراسرار شخص تھا جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانی لالٹین تھی۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کی آواز گونجدار تھی، جیسے وہ کہیں بہت گہرائی سے بول رہا ہو۔ علی نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ پراسرار شخص نے لالٹین کی روشنی ان کے چہروں پر ڈالی اور بولا، یہ جنگل ان لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا جو اس کے اصول توڑتے ہیں، لیکن شاید تم خوش قسمت ہو۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا اور ان کے پیروں تلے زمین پھسلنے لگی۔ دونوں لڑکے تیزی سے نیچے گرتے گئے اور ایک پراسرار غار میں جا پہنچے۔ غار کے اندر ہر طرف روشنی کے عجیب و غریب مناظر تھے اور دیواروں پر پراسرار نشانات بنے ہوئے تھے۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ایک سایہ ان کے پیچھے تھا اور اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ ریحان نے چیخ کر کہا، یہ ہمیں ختم کر دے گا۔ علی نے غار کی دیوار پر بنے نشانات پر نظر ڈالی اور کہا، یہ شاید کوئی راستہ دکھا رہے ہیں، ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ دونوں لڑکے دیوار کے نشانات کے مطابق بھاگنے لگے۔ سایہ ان کے قریب آ رہا تھا اور ان کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ آخر کار وہ ایک تنگ دروازے تک پہنچے جو خود بخود کھل گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، دروازہ بند ہو گیا اور سایہ غائب ہو گیا۔ دروازے کے پار ایک روشن اور خوبصورت جگہ تھی، جیسے جنگل کا کوئی دوسرا حصہ۔ علی نے ریحان کی طرف دیکھا اور کہا، شاید ہم بچ گئے، لیکن یہ جنگل کا حصہ تو نہیں لگتی۔ ریحان، یہ جگہ بہت عجیب لگ رہی ہے۔ علی نے سرگوشی کی، مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے، لیکن کم از کم وہ سایہ پیچھے رہ گیا ہے۔ ریحان نے بھی سرگوشی کے سے انداز میں جواب دیا۔ علی اور ریحان ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے جب اچانک ان کے قدموں کے نیچے زمین ہلنے لگی۔ ایک بار پھر وہ تیزی سے نیچے کی طرف کھسکنے لگے۔ اس بار وہ ایک عجیب و غریب تالاب کے قریب جا پہنچے۔ تالاب کا پانی، اس کا رنگ سبز تھا اور اس میں عجب سی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ ریحان نے خوف سے پوچھا۔ علی نے تالاب کے قریب جا کر غور سے دیکھا۔ اس کے پانی میں ان کی شکلیں دھندلی اور بگڑی ہوئی نظر آ رہی تھیں، جیسے وہ تالاب حقیقت کا آئینہ نہ ہو بلکہ کچھ اور ہو۔ اچانک تالاب میں سے ایک بڑی شکل نکلی، ایک دھندلی انسانی شکل جس کے ہاتھوں میں لمبے ناخن تھے اور آنکھیں سفید خالی گڑھوں کی طرح۔ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، وہ گرجدار آواز میں بولی۔
ہم یہاں غلطی سے آ گئے ہیں، ہمیں جانے دو، علی نے کہا۔ یہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ شکل بولی، لیکن تمہیں اپنے خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ کیسا خوف؟ ریحان نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ شکل نے اپنی لمبی انگلی تالاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں تالاب کے اندر جانا ہوگا اور اس کا راز تلاش کرنا ہوگا۔ ریحان پیچھے ہٹ گیا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ تالاب ہمیں نگل لے گا۔ علی نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ اگر ہم اپنے خوف کا سامنا نہ کریں تو ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پھنس جائیں گے۔ علی نے ہمت کر کے تالاب کے پانی میں قدم رکھا۔ پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور ایسا لگا جیسے وہ اسے کھینچ رہا ہو۔ ریحان نے علی کے پیچھے پیچھے قدم بڑھایا۔ جیسے ہی وہ دونوں پانی کے اندر گئے، ایک دھماکے کی آواز ہوئی اور وہ دونوں کسی اور دنیا میں جا پہنچے۔ یہ دنیا تاریک اور سرد تھی اور ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی۔ علی اور ریحان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر انہیں ایک کانپتی ہوئی آواز سنائی دی، یہ تمہارا آخری امتحان ہے۔ ان کے سامنے ایک پرانا بھوت دروازہ کھڑا تھا۔ دروازے پر خون سے لکھا ہوا تھا، اپنی سب سے بڑی کمزوری کا سامنا کرو ورنہ تم ہمیشہ کے لیے قید ہو جاؤ گے۔ ریحان نے کانپتے ہوئے کہا، ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ سب ایک چال ہے۔ علی نے کہا، ہمت کرو، اپنی کمزوریوں کو شکست دینی ہوگی۔ دونوں نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی اندر قدم رکھا، وہ اپنی سب سے بڑی خوفناک یادوں کا سامنا کرنے لگے۔ علی کو اپنے بچپن کی ایک خوفناک رات یاد آئی جب وہ اکیلا تھا، اور ریحان کو اپنے والدین کا جھگڑا یاد آیا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے خوفزدہ کر دیا تھا۔ لیکن دونوں نے اپنی ہمت جمع کی، ان یادوں کا سامنا کیا اور ان پر قابو پایا۔ اچانک دھند چھٹ گئی اور وہ دونوں پھر سے اسی جگہ پہنچ گئے جہاں تالاب تھا۔ تالاب کی شکل اب بدل چکی تھی اور ایک خوبصورت روشن درخت ان کے سامنے تھا۔ درخت نے ایک نرم آواز میں کہا، تم دونوں نے اپنے خوف کو شکست دے دی، جاؤ اب تم آزاد ہو۔ درخت نے اپنے ایک روشن پتے کو ہلایا اور ایک دروازہ نمودار ہوا جو انہیں جنگل کے باہر لے گیا۔ علی اور ریحان نے سکون کا سانس لیا اور ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہم بچ گئے، علی نے کہا، لیکن یہ رات ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی، ریحان نے جواب دیا۔ یہ ان کی زندگی کا ایسا تجربہ تھا جو وہ کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے۔